ارشاد صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ ہے آبویسلی اس میں بہت سے پہلو ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن ہے، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ واقعتاً خوش آئند ہے اور ہمیں اس پہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اور اطمینان کرنا چاہیے کہ امریکہ نے پاک بھارت ایسکیلیشن کے دوران اپنی پوزیشن کو نیوٹرل رکھا. وہ جھکاؤ جس کی بھارت توقع کر رہا تھا وہ امریکہ نے نہیں دیا بھارت کو. کل اور آج جو گفتگو سعودی عرب میں کی ہے ٹرمپ نے، اس سے دو باتیں واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا ایک ایسا سربراہ کے طور پر جو دنیا میں امن چاہتا ہے، جو جنگوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو ایک نئی دنیا تخلیق کرنا چاہتا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کو حتمی شکل دینا چاہتا ہے، ایسی شخصیت کے طور پر انہوں نے منوانے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا ایک ایسے مضبوط شخص کے طور پر جو اپنی بات فوری طور پر منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے. کہ یہ نہیں ہے، ایک مثال کے طور پر وہ بار بار ذکر کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا دونوں ملکوں سے کہ جنگ بند کریں اور جنگ بند ہو گئی. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ میں نے کارنامہ انجام دے لیا، اب میں روس اور یوکرین کی جنگ بند کرا دوں. انہوں نے ابراہم ایکارڈ کا ذکر خصوصی طور پر کیا اور یہ کہا کہ میں محمد بن سلمان کا بہت شکر گزار ہوں گا، بہت ہی رسپیکٹ ہے ان کی میرے ذہن میں کہ اگر وہ ابراہم ایکارڈ کو جوائن کریں، یعنی اسرائیل کو تسلیم کریں، جس طرح مصر نے کیا ہوا ہے یا اردن نے کیا ہوا ہے، مراکش نے کیا ہوا ہے، UAE نے کیا ہوا ہے. اور اس کا بھی مقصد یہی ہے. اور غزہ کے انہوں نے غزہ میں امن کی بات کی، یعنی وہ بات کر رہے ہیں اس سے تھوڑی سی وہاں سے بھی ہٹ کے انہوں نے بات کی. ایران کو بھی کہہ دیا ڈیل کر لیں، بہتر ہے. ایران سے کہا کہ ڈیل کر لیں، خوشحالی لائیں، یہ کریں وہ کریں فراہم. تو ایک مضبوط شخصیت کے طور پر اور امن کی خواہاں شخصیت کے طور پر وہ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں اور اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کا، گلف کنٹریز کا، عرب دنیا کا، عالم اسلام کا اس پر کیا ری ایکشن ہے. عالم اسلام کو، عربوں کو، گلف کنٹریز کو کیا ملے گا اگر وہ ٹرمپ کی جو پیس پرپوزلز ہیں ان کو قبول کرتا ہے، اور کیا لوز کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر مسئلہ کشمیر وہ حل کراتے ہیں اور ایسا کہ اس میں ون ون پوزیشن ہو دونوں ممالک کی اور کشمیریوں کی مرضی کا ہو، یا غزہ کا مسئلہ وہ حل کرتے ہیں جس میں فلسطین اور حماس کو بھی وہ کچھ ملے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو اگر یاسر عرفات کی طرح کچھ کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑیں، پھر تو ظاہر بات ہے وہ بھی کامیاب ہیں. اور دوسری سائڈ لیکن اگر یہ ون سائیڈڈ ٹریفک چلنی ہے جس طرح ماضی میں امریکہ چلاتا رہا ہے تو ظاہر بات ہے پھر امن تو قائم نہیں ہو سکتا. کر کے حماس سے امریکہ نے رابطہ کیا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ایران سے ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں، طویل عرصے کے بعد ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے فوری فوائد کیا امریکہ حاصل کرتا ہے، ٹرمپ کیا حاصل کرتا ہے، اور دنیا کو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے.